السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا اسپیکس ناؤ۔ آج ہم قصر نماز کے متعلق جانیں گے کہ قصر نماز کسے کہتے ہیں، قصر نماز کیا ہے، اور قصر نماز جو ہے وہ ہم سفر میں کب کیسے پڑھ سکتے ہیں، کتنی رکعت ہم نے پڑھنی ہے، کتنے سفر کلومیٹر پر ہم نے ادا کرنی ہے قصر نماز، کب تک ہم کر سکتے ہیں، اور یہ رخصت ہمارے لیے کیسی ہے، ہم اپنی نمازیں سفر کے دوران کیسے اس کو آسان بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کے متعلق سورہ نساء میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سفر کی حالت میں ہوتے ہو تو نمازوں کو قصر ادا کر لیا کرو، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ قصر نماز کسے کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم سفر کی حالت میں ہوتے ہو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو کم کر لو، یعنی قصر پڑھ لو۔ قصر اب کم نماز کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے؟ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایات موجود ہیں، اس کے اوپر کثرت سے روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کی طرف سفر فرماتے تو آپ وسلم جو ہے وہ نمازوں کو قصر یعنی 2 رکعت ادا فرماتے تھے۔ 2 رکعت یعنی جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، عصر کی نماز 4 رکعت ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، تو 4 کی بجائے سفر میں آپ نے کتنی ادا کرنی ہے؟ 2، یعنی 2 فرض پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے، آپ کی وہ مکمل نماز کا آپ کو ثواب ملے گا، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوف کی حالت میں اللہ نے فرمایا، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے تمہارے لیے، ایک آسانی ہے، تو اللہ کی طرف سے اس رخصت کو قبول کرو۔ تو یہ اللہ کی اپنے بندوں کے لیے ایک آسانی ہے کہ سفر ویسے بھی تھکا دینے والا اور مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے جس میں ایک مکمل نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، اور اس مشکل کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ نماز کو چھوڑنے کی بجائے وہ آدھا کر لیں، یہ ان کے لیے آسان ہے۔ اور یہ ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی نماز میں قصر ہو سکتی ہے جس میں 4 رکعتیں ہیں۔ فجر کی تو ویسے ہی 2 رکعت ہے، فجر میں تو آپ نے 2 فرض ہی پڑھنے ہیں۔ ظہر کی بات ہے، ظہر میں 4 ہیں تو آپ نے 2 پڑھنے ہیں، عصر کی 4 ہیں تو آپ نے 2 پڑھنے ہیں، مغرب کے 3 ہیں تو اس کا ہاف نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے مغرب کے 3 ہی پڑھنے ہیں، اور عشاء کی 4 رکعت فرض ہے تو اس کے آپ نے 2 پڑھنے ہیں۔ یہ آسانی ہے مسافروں کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسافر کس کو سمجھا جائے گا، یعنی مسافر کون ہے، کب اس رخصت کو لے سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شہر سے نکلتے تو 3 فرسخ کے فاصلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز ادا فرماتے۔ 1 فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، تو اس طرح 3 فرسخ 9 میل کے ہوئے، تو اتنا جب سفر طے فرما لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قصر نماز ادا فرماتے تھے۔ تو اس طرح جب آپ اپنے شہر سے باہر نکل گئے، آپ کا سفر لمبا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، جب آپ اپنے شہر کی حدود سے نکل جاتی ہیں تو اب آپ جو ہے وہ قصر نماز ادا کریں گی۔ جب آپ کے شہر سے نکل جانے کے بعد آپ اتنا سفر تقریباً آپ جو ہے کلومیٹر کے لحاظ سے اگر سمجھیں تو 20 سے اوپر 20-22 کلومیٹر سے زائد اگر سفر جو ہے وہ آپ طے کرتے ہیں تو اس پہ آپ قصر نماز کی جو رخصت ہے اللہ کی طرف سے، یہ آسانی آپ جو ہے وہ لے سکتی ہیں، حاصل کر سکتی ہیں قصر نماز میں۔ اس کے میں بہت سارا اختلاف ہے، لوگ جو ہے بہت سارے اس میں کوئی 77 کلومیٹر کہتا ہے، کوئی 80 کلومیٹر کہتا ہے، کوئی 42، کوئی 48 کلومیٹر کہتا ہے، لیکن ان کی دلیل کوئی نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی احادیث ایسی نہیں ملتی جس میں 77، 42، 48 اور 80 کلومیٹر اتنے جو ہے وہ اس کا ذکر ملتا ہو۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم میں، جو فرسخ والی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 3 فرسخ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز ادا فرماتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ جو ہے 20-22 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کرتی ہیں تو آپ یہ رخصت اللہ کی دی ہوئی حاصل کر سکتی ہیں۔ اب ہے کہ ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہم نے جو ہے وہ شہر سے باہر 20-22 کلومیٹر سے زیادہ جب سفر طے کر لیا تو اب ہم نے جو ہے وہ قصر نماز ادا کرنی ہے، اور قصر نماز بھی یہ کہ ہاف کرنی ہے۔ 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، فجر اور مغرب کی ویسے ہی کم ہے۔ اب آپ صرف فرض جو ہے وہ پڑھیں گے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف فرض ہی فرما لیا کرتے، باقی سنت موقدہ کو چھوڑ دیتے، باقی نفلی نماز ہے اور سنت نماز ہے اس کو آپ سفر میں چھوڑ دیں، آپ پہ صرف فرض ہی کفایت کر جائیں گے۔
اب یہ ہے کہ اگر آپ نے سفر جو ہے وہ ظہر ٹائم میں کرنا ہے، عصر ٹائم میں، یا شام کو آپ سفر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں روایت ہے، بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے، اگر تو تقریباً ظہر والا ٹائم بن رہا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ تھوڑا اس کو تاخیر کر کے عصر کے ساتھ ملا لیا کرتے، یعنی دو نمازوں کو اکٹھا فرما لیا کرتے، ظہر اور عصر کے فرائض کو اکٹھا ادا فرما لیتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سورج ڈھلنے کے بعد جو ہے وہ نکلنا ہوتا سفر کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ٹائم میں جو ہے وہ نماز کو عصر کو بھی ساتھ ملا لیا کرتے، یعنی ظہر اور عصر کو آپ سفر میں اکٹھا کر سکتی ہیں۔ اس طرح آپ کا سفر آسانی سے ہو سکتا ہے، اس میں آپ کو بار بار نماز کے لیے وقفہ یا آپ کو نماز کے لیے ٹائم اس طرح نہیں مل سکتا، آپ کے لیے مشکل پیش آ سکتے ہیں، تو اللہ نے آپ کے لیے یہ بھی آسانی فرما دی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے، مغرب کی اور عشاء کی آپ رکھتے اسی طرح جو ہے وہ اکٹھی نماز ادا کر سکتی ہیں، ان کے ملا سکتے ہیں۔ مغرب کے ٹائم میں اگر جو ہے آپ عشاء کو ساتھ ملا رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سفر ہے بعد میں نماز ادا کرنی، تو آپ عشاء کے ساتھ مغرب کو ملا سکتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمارے رخصت جو ہے ہمیں ملتی ہے، اور ہمیں اس پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ امید ہے قصر نماز کے متعلق آپ کا کوئی سوال نہیں رہ گیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ وہ کتنے ٹائم کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ سفر پر ہیں اور آپ کی 3 دن سے زیادہ کی وہاں پر ارادہ ہے قیام کا، تو بعض علماء کے ہاں یہ اس کو ناجائز سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ قصر پڑھتی ہیں۔ لیکن احادیث میں اگر آپ دیکھتی ہیں تو اگر آپ سفر پر گئے ہیں اور وہاں پر مسافت کا وہاں پر قیام کا جو ہے وہ ارادہ آپ کا اتنا نہیں ہے، آپ جو ہے وہ بالفرض گھر سے گئے کہ میں نے وہاں 2 دن رہنا ہے، 1 دن رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے یا 5 دن رہنا ہے، وہاں جا کر آپ کو کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی، کوئی ایسا کام جو ہے جس کے لیے آپ گئے وہ نہیں ہو سکا، اب آپ کو 2 دن اور ٹھہرنا پڑا، 4 دن اور ٹھہرنا پڑا، اس طرح پھر جو ہے وہ جب آپ کے جانے کا وقت ہے آپ کو 4 دن اور ٹھہرنا پڑا، تو اب آپ اس طرح اگر کئی ٹائم کے لیے بھی ٹھہرتے ہیں تو آپ قصر نماز ادا کر سکتے ہیں جب تک اپنی منزل پہ واپس نہیں پہنچتے۔ واپس پہنچنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جب آپ اپنے شہر میں واپس انٹر ہو جاتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکمل نماز ہی ادا فرمایا کرتے، یعنی قصر اتنے ٹائم کے لیے جب آپ سفر میں ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی، اور مزید ایسے ہی مسائل سیکھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں، تاکہ آپ اس طرح کی مزید معلومات اسلام میں لیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیں، تاکہ یہ ثواب صرف ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ کے طور پر ہو، اور یہ ثواب جاریہ ہم سب کے لیے ہو۔